یہ تاریخ کے وہ مکروہ کردار ہیں جن کے ذریعے سے امت کے حصے بکھرے کرنے کی کوشش کی گئی، اس چراغ کو بجھانے کے لیے سازش کی گئی، اپنی منہ کی پھونکوں سے اس شمع کو گل کرنے کے لیے۔ کفر ہمیشہ برسر پیکار رہا۔ حضرت امام قرطبی علیہ رحمہ اس پر گفتگو کرتے ہوئے فرمایا کہ یریدون لیطفئوا نور اللہ، یہ جو اللہ کے نور کو بجھا دینا چاہتے ہیں، تو اس نور سے مراد کیا ہے؟ تو آپ نے 5 اقوال پیش کیے، دیگر مفسرین نے بھی اقوال اس پر پیش کیے اور اس پر دلائل دیے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ اس سے مراد قرآن ہے، وہ قرآن کو ختم کر کے چراغ اسلام بجھانا چاہتے ہیں۔ دوسرا مفہوم، اس سے مراد اسلام ہے۔ تیسرا مفہوم، اس سے مراد ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ چوتھا مفہوم یہ بیان کیا کہ اس سے مراد دلائل توحید ہیں، وجود باری کے اس بات کے دلائل ہیں۔ وہ ان دلائل کو ہوا میں اڑا کر کے لادینیت کا طوفان برپا کرنا چاہتے ہیں۔ آج جو اس وقت جدید الہاد، ایتھیزم جو ہے، یہ اس پروگرام کا حصہ ہے جو اسلام کو ختم کرنے کے لیے، اس چراغ کو بجھانے کے لیے کوشش جد و جہد ایک عرصے سے جاری ہے۔ اور یہ جو حضرت شیخ امام قرطبی نے کہا، آپ ان ابلیسی سازشوں کو دیکھ لیجئے جو وقتاً فوقتاً لوگوں کے سامنے آئی، تو جو مرکزی چیزیں ہیں جن کو ختم کر کے اسلام کو نقصان پہنچانے کی سازش کی گئی، وہ قرآن ہے، وہ جہاد ہے، حج ہے، محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، خلافت ہے، اور ہمارا جوہر حیا ہے۔ یہ 4 چیزیں اگر اس امت سے ختم کر دی جاتی ہیں تو امت اپنا وجود کھو بیٹھتی ہے۔ تو لہٰذا جو دشمنوں کے حملے ہیں وہ ان 6 چیزوں پر ماضی میں بھی رہے، دور موجود میں بھی ہیں، اور آنے والے ادوار میں بھی رہیں گے۔ ایک مبلغ کو اچھی طرح سے ان کا شعور ہونا چاہیے، منبر و محراب کو اس سے آگہی ہونی چاہیے، خانقاہ نشین کو پتہ ہونا چاہیے کہ دشمن کن ہتھیاروں سے لیس ہو کر کے حملہ آور ہوتا ہے، اور ایک عام مسلمان کو بھی اس سے آگاہ ہونا چاہیے کہ دشمن ہمارے مقابلے میں جب آتا ہے تو اس کے پاس میزائل کون سے ہیں، اس کے پاس تیر تفنگ اور تلواریں کون سی ہیں جس پر وہ ہمارے اوپر حملہ آور ہوتا ہے۔ تو ان 6 چیزوں کے ذریعے سے خاص طور پہ وہ اس امت پہ حملہ آور ہوتا رہا۔ میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا کہ ان کے کن مفکرین نے یہ بات کہی کہ مسلمانوں کو اگر ختم کرنا ہے تو ان چیزوں کو ختم کیا جائے۔ خلافت کے ختم کرنے کے لیے جو امت کی وحدت کی ضمانت ہے، اور امت واحدہ خلافت کی وجہ سے رہتی ہے۔ آثار قدیمہ کی کھدائی کے نام سے ایک ایسا شخص جس کو اپنے باپ کا بھی نہیں پتا تھا عرب میں داخل ہوتا ہے، اور 4000 جاسوسوں کا ایک گروہ اس کام کے لیے بظاہر اپنے ساتھ لیتا ہے، لیکن بباطن وہ خلافت کو توڑنے کا منصوبہ ہے۔ اور پھر آج سے تقریباً 100 سال پہلے 3 مارچ 1924 کی کہانی ہے کہ امت یتیم ہو گئی، خلافت کے حصے بکھرے ہو گئے۔ اقبال بچوں کی طرح بلک بلک کے رویا، چاک کر دی ترک نادانی خلافت کی قبا، سادگی مسلم کی دیکھ اوروں کی عیاری بھی دیکھ مسجد میں شکست رشتہ تسبیح شیخ، اور بت کدے میں برہمن کی پختہ زناری بھی دیکھ، کافروں کی مسلم آئینی کا بھی نظارہ کر، اور مسلموں کی مسلم آزاری بھی دیکھ۔ پھر بھائی بھائی کے گریبان کو نوچنے لگا،
اور علاقائی تعصب کو، لسانی تعصب کو ابھارا گیا، وطنیت کا بت تراش کر کے اسلام کی اجتماعیت کو ختم کیا گیا جو میرے حضور علیہ السلام لے کر آئے تھے۔ اسلام کا بنیادی فلسفہ تھا، عرب عجم کی تقسیم میرے حضور نے توڑی ہے، گورے اور کالے کی تقسیم میرے حضور نے ختم کی ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پہ جو قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے منشور حیات تھا، اس میں حضور نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا، اور جب اس مقام پہ پہنچے تو پاؤں کو زمین پر رگڑتے ہوئے کہا کہ یہ جو خاندانی تفاخر اور یہ جو عصبیتیں ہیں، آج کے بعد میں ان کو پاؤں تلے روند رہا ہوں۔ جن کو حضور روند کے گئے تھے، ان تعصبات کو دوبارہ ابھارا گیا، عرب اور عجم کی تقسیم کو کھڑا کیا گیا۔ ترک غیر عرب ہیں اور تم عرب ہو، اور تم ان کے ماتحت کیسے رہ سکتے ہو؟ فلسفے تراشے گئے، یہ بت کے تراشیدہ تہذیب نبی ہے۔ اقبال نے کہا نئی تہذیب نے یہ بت تراشا تھا اور اس کی پوجا پاٹ کے لیے لوگوں کو لگا دیا۔ یہ بت کے تراشیدہ تہذیب نبی ہے، غارت گرے کاشانہ دین نبوی ہے۔ اگر اس بت کی پوجا پاٹ شروع ہو گئی تو دین کا کاشانہ لٹ جائے گا۔ بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے، تو مصطفیٰ بھی ہے۔ کہا کہ تیری قوت اسلام ہے اور تو مصطفیٰ بھی ہے۔ تیری شناختیں عرب و عجم کے حوالے سے، خاندانوں کے حوالے سے، اور اگر آپ ناراض نہ ہوں تو سلسلوں کے حوالے سے بھی بعد میں ہیں۔ تیری سب سے پہلی شناخت مصطفی ہونا ہے۔ یہ بت کے تراشیدہ تہذیب نبی ہے، غارت گرے کاشانہ دین نبوی ہے۔ بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے، تو مصطفی بھی ہے۔ بہرحال کافر دشمن کامیاب ٹھہرا اور اس کی سازشیں کامیاب ہوئیں اور خلافت عثمانیہ ٹوٹ گئی اور ہم یتیم ہو گئے۔ آج ہمارے بیٹوں کو قتل کرے یا ہماری بیٹیوں کی عصمت لوٹیں، ہمیں کشمیر میں چیڑ پھاڑ کے رکھ دیں یا القدس کے اندر گنڈے ہماری بیٹیوں کے اوپر شراب پھینکے۔ انڈیا میں ایک عورت پر پردہ کرنے کے جرم میں گنڈے اوباش حملہ آور ہوں یا شام کے اندر بلکتے ہوئے بچے گھاس کھانے پہ مجبور ہوں۔ خلافت نہ ہونے کا نتیجہ یہ ہونا تھا، یہ عملی نتیجہ تھا، اور دشمن یہ دیکھنا چاہتا تھا۔ آج یوکرائن میں جو کچھ ہوا، سینے میں درد اٹھا نا۔ وہاں قتل ہونے والے انسانوں کے قتل پر ہم خوش نہیں ہیں، لیکن ہمیں اس بات کی خوشی ہے کہ خون تو سب کی رگوں میں بہنے والا سرخی ہوتا ہے۔ زخم لگے تو زبان سے ہائے تو نکلتی ہے۔ آج یوکرائن کے بلکتے بچے یاد آئے، ان کی روتی ماؤں کی چیخیں اور سسکیاں آپ کی راتوں کی نیندیں اچاٹ کرنے لگی، تو یہ کشمیر میں جانوروں کے بچے تھے، یہ فلسطین کے اندر لاوارث بچے تھے، یہ بھی میرے حضور کی امت تھی۔ تم نے لوٹے بے نوا صحرا نشینوں کے خیام، تم نے کیا کچھ نہیں کیا۔ آج تمہیں درد ہوا، آج تمہیں تکلیف ہوئی، ہم ایک صدی سے یہ درد سہ رہے ہیں، ہمارے کلیجے چھلی ہیں، ہمارے دل دکھی ہیں، ہمارا لخت لخت زخمی ہے، لاشیں اٹھا اٹھا کے ہمارے ہاتھ تھک گئے، رو رو کے ہماری آنکھیں آنسو دینا چھوڑ گئی ہیں۔ خلافت ختم ہوئی تو ہم نے یہ دن دیکھے، کیونکہ خلافت کے ساتھ بہت ساری چیزیں دم توڑ گئیں۔ اتحاد و یگانگت ختم ہو گیا، مسلمانوں کا رعب ختم ہو گیا۔ دشمن یہ چاہتا تھا، وہ اس نے کامیاب ہوا۔ دوسرا ہدف حیا کے جوہر کو ختم کرنا۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر دین کی ایک الگ پہچان ہوتی ہے، الگ شناخت ہوتی ہے، ہر دین کا ایک ترہ امتیاز ہوتا ہے۔ اسلام کا ترہ امتیاز حیا ہے۔ جب حیا کا جوہر چھن جاتا ہے تو پھر اسلام کا نور باقی نہیں رہتا، بلکہ فرمایا حیا اور ایمان یہ دو جڑواں چیزیں ہیں، ان میں سے ایک چیز نکلتی ہے تو دوسری بھی ساتھ ہی رخصت ہو جاتی ہے۔ حیا چلا گیا تو ایمان بھی چلا گیا۔
ایمان چلا گیا تو حیا بھی ساتھ رخصت ہو گیا۔ اس چیز سے آگاہ ہونے کی وجہ سے وہ ہم سے حیا کے جوہر کو چھیننا چاہتے ہیں، اور اگر آپ میری بات سے اتفاق کریں تو اس میں بھی وہ ایک حد تک کامیاب ہو چکے ہیں۔ ہماری نئی نسل حیا باختہ ہو چکی ہے، کیا بیٹیاں اور کیا بیٹے۔ میں ایک دن اپنے دوست سے کہہ رہا تھا کہ ہم جب چھوٹے تھے اور ابھی آغاز کیا تھا کام کا، تو اس وقت ہم کہتے تھے کہ امیر شہر سے حساب لیں گے بائی بائی کا، غریب شہر کے بچے جوان تو ہونے دو۔ لیکن غریب شہر کے بچے جوان ہو گئے تو ان کے ہاتھ میں سوشل میڈیا، دشمن نے اچک کے ہمارے ہاتھوں سے ہمارے بچے چھینے۔ وہ کبھی آپ نے دیکھا ہے مرغی کو کہ وہ جب کڑک بیٹھتی ہے تو اس کے نیچے انڈے بطخ کے بھی ڈالے جاتے ہیں، کیونکہ بطخ کڑک نہیں بیٹھتی، وہ پانی کے بغیر رہ نہیں سکتی، تو مرغی کے بچے بھی مرغی کے نیچے نکالے جاتے ہیں اور بطخ کے بچے بھی انڈے مرغی کے نیچے ہی ڈالے جاتے ہیں۔ اور پھر 21 دن کی مسلسل سینے کی حرارت اور گرمائش پہنچانے کے بعد ان مردہ انڈوں میں آثار حیات نمودار ہونے لگتے۔ یہاں ایک جملہ رک کے کہنا چاہوں گا، اگر ایک مرغی اپنے انڈوں پر 21 دن تک سینے کی توجہ مبذول کر دے تو ان مردہ انڈوں میں آثار حیات نمودار ہو جاتے ہیں۔ اور اگر ایک کامل شیخ اپنے سینے کی توجہ مرید کے بیضۂ دل پہ دے تو وہاں زندگی کیوں نہیں آ سکتی، وہاں حیات کے آثار کیوں نہیں آ سکتے ہیں۔ تو 21 دن تک مسلسل وہ اپنے سینے کی توجہ مبذول کرتی ہے ان انڈوں پر، تو پھر بچے نکلتے ہیں۔ تو جو مرغی کے بچے ہیں وہ تو خیر اس کے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن بطخ کے بچے جب انڈوں سے نکلتے ہیں اور مرغی ان کو لے کر کے جاتی ہے باہر گھومنے کے لیے، تو آگے جوہر ہوتا ہے، چھپڑ ہوتا ہے، اور سارے بچے چھلانگ لگا کے جوہر میں چلے جاتے ہیں، اور مرغی وہاں کھڑی ہو کے کڑ کڑ کر کے اپنے درد کا اظہار کر رہی ہوتی ہے کہ ان کو سینچا میں، ان کو پالا میں، میں نے 21 دن کی ساری خواہشات کو ترک کر کے ان کو اپنے سینے کی توجہ دی اور یہ چھپڑ میں جا بڑھے۔ آج ہمارے ساتھ بھی یہی ہوا کہ ہم سوچ رہے تھے کہ یہ نئی نسل اٹھے گی، بنی اسرائیل کی وہ قوم جو قبطیوں کے زیر اثر رہی، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم نے عمالقہ سے لڑنے جانا ہے تو انہوں نے کہا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ، آپ جائیے، آپ کا رب جائے، ہم تو یہاں بیٹھ کے دیکھیں گے، اگر فتح ہوگی تو ہم آپ کے ساتھ ہوں گے۔ لیکن جب مقام طی میں ان کو قید کر دیا گیا تو پھر آزادی سے پیدا ہونے والے نئے بچے جو وہاں پیدا ہوئے، جوان ہوئے، انہوں نے پھر عمالقہ سے لڑائی کی۔ ہم جب چھوٹے تھے ہم یہ سوچتے تھے شاید 100 سال تک سماج اور سامراج کی غلامی رہنے والے لوگ شاید آزاد نہیں ہو پاتے، جو آزاد پاکستان میں سانس لے کے پروان چڑھیں گے تو شاید وہ کھڑے ہوں اور وہ امت کا اثاثہ بن سکیں۔ لیکن مرغیاں پھر دیکھتی رہ گئیں اور یہ کڑ کڑ کرتے جو ہے وہ بچے جو ہے وہ چھپڑ میں چلے گئے۔ یہ چھپڑ چاہے سیاست کا دیکھ لیجئے اور ان کی بولیاں دیکھ لیجئے اور ان کے انداز اور تیور دیکھ لیجئے۔ ہماری اسمبلیاں مچھلی منڈی ہیں اور ہمارے جو نمائندے ہیں وہ قابل فروخت مال ہے۔ قوموں کا اثاثہ یہی ہوتا ہے، قوموں کا سرمایہ یہی ہوتا ہے۔ منبر و محراب کی بات ہوئی، خانقاہوں کی بات ہوئی، یہ درد چھیڑے تو پمبا کجا کجا نہم کہ ہمہ داغ داغ است۔ کسی نے کہا تھا کہاں کہاں روئی رکھوں، جگہ جگہ سے تو خون رستا ہے، جاؤں تو کدھر جاؤں، درد تو رس رہا ہے، خون تو رس رہا ہے۔ تو حیا کا جوہر لٹ گیا، دور موجود کے فتنوں نے ہماری نسل کو اچک لیا ہے۔ وہ غنیمت ہے لوگ جو اپنی نسل کو بچا سکے، اور میں آپ سے یہی کہتا ہوں کہ ہم نے آنے والی نسل کو بچانا ہے، ہم نے ہمت نہیں چھوڑنی، ہم نے آنے والی نسل کے لیے محنت کرنی ہے۔ یہ دوسرا دشمن کا وار تھا، اور ہمارے ہاتھ سے قرآن چھینا جائے۔ قرآن کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ لی ہے۔
یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ اور اگر قرآن کی حفاظت اپنے ذمہ کرم پہ میرے رب نے نہ لی ہوتی تو میں اور آپ، یہ امت، اس قرآن کی حفاظت نہ کر پاتی۔ الفرقان الحق کے نام سے جو فتنے سامنے آئے اور اربوں ڈالر اس پر صرف کیے گئے، اور جدید طرز کے قرآن جو متعارف کروائے گئے، سب کچھ ناکام ہوا۔ کس لیے ناکام ہوا؟ اس لیے کہ یہ ذمہ میرے رب کا ہے جو اپنے ذمہ کرم پہ اس نے لے رکھا ہے۔ اگر یہ بات ہمارے اوپر ہوتی تو آج قرآن بھی بدل چکا ہوتا۔ بنی اسرائیل کے علماء نے درہم و دینار لے کے، سونا اور چاندی لے کے آیتیں نہیں بدل دی تھی، تو کیا جبہ و دستار میں ملبوس آج کے عالمی دسیسہ کاروں کو کیا جبہ و دستار کے حاملین دستیاب نہ ہوتے جو قرآن بدل دیتے؟ لیکن اللہ نے اس قرآن کی حفاظت اپنے ذمہ کرم پہ رکھی۔ لیکن میں آپ کو دوسری بات عرض کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ کہ دشمن کے پاس جو پلان بھی ہوتا ہے کہ قرآن کو تو بدلا نہیں گیا، کوشش بسیار کے باوجود، اور بدلا نہیں جا سکتا۔ امام سیوطی علیہ الرحمہ نے الاتقان فی علوم القرآن میں لکھا ہے، اگر قرآن کو بدلا جانا ممکن ہوتا یا قرآن کا مقابلہ لایا جانا ممکن ہوتا تو بدر اور احد کی لڑائیاں نہ ہوتی۔ کفار مکہ آسانی سے یہ کام کر لیتے، لیکن یہ ممکن نہیں تھا، لہٰذا یہ نہیں کر سکے۔ قرآن نے چیلنج دیا ہے، آؤ اس کی مثل ایک صورت ہی لے آؤ، لیکن نہیں لا سکے۔ لیکن قرآن کو تو نہیں بدلا جا سکا، لیکن دوسرا طریق کیا ہے؟ قرآن سے لوگوں کو دور کر دیا جائے، ان کے مشاغل، ان کی مصروفیات اس طرح کی کر دی جائیں کہ قرآن کے لیے وقت باقی نہ رہے۔ آج میں اور آپ اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھیں، آج کی تاریخ میں ہی میں اور آپ دیکھیں کہ ہم قرآن مجید سے کتنا ربط رکھے ہوئے ہیں۔ روزانہ کی بنیاد پر ہمارے گھروں میں کیا قرآن کی تلاوت کا معمول ہے؟ تو شاید بہت سارے لوگ ہاں میں جواب نہ دے پائیں، چاہے وہ علماء ہوں، چاہے وہ عوام ہوں۔ اور اگر قرآن مجید کے کھلنے کا گھروں کے اندر انداز موجود بھی ہے تو وہ محض تلاوت تک محدود ہوگا۔ قرآن فہمی، جو قرآن کے نزول کا مقصد ہے، کیا ہماری طبع کے اندر، ہماری زندگی کے اندر، ہمارے رویوں کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہے؟ تو پھر مجھے بتائیے کہ ہم ذلیل و رسوا نہیں ہوں گے تو اور کیا ہوگا؟ علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے فرمایا، شکوہ سنجے گردش دوراں شدی، شکوہ سنجے گردش دوراں شدی، خار از مہجوری قرآن شدی۔ تو شکوہ اس بات پہ کرتا ہے کہ زمانے نے ہمیں پیچھے پھینک دیا، آج لادین قوتوں نے ہمارے ساتھ یہ سلوک کیا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دشمن سوائے دشمنی کے اور کیا کرے گا، لیکن تیری نکبت، تیری ذلت، تیری رسوائی کا سبب قرآن سے مہجوری ہے۔ خار از مہجوری قرآن شدی، تو مہجوری قرآن سے دوری کی وجہ سے آج رسوا ہوا ہے۔ یہ تو تجھے کسی نے آ کر نہیں روکا کہ قرآن کے قریب نہ جانا، تیرا قرآن سے دور ہونا آج تجھے امت نہیں بننے دے رہا۔ جب تھیوری ایک ہوگی تو پھر فرقوں کی گنجائش نہیں ہوگی، پھر تعصبات سر نہیں اٹھائیں گے۔ اسلام اپنی مکمل، کامل اور اکمل تھیوری رکھتا ہے اور وہ قرآن کی شکل میں موجود ہے۔ اور میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور ختمی المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انا تارک فیکم الثقلین، میں تمہارے اندر دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جن کو میرے حضور علیہ السلام بھی بھاری کہیں، وہ کتنی بھاری ہوں گی، کتنی بھاری ہوں گی۔ ان میں فرمایا کتاب اللہ، ایک چیز اللہ کی کتاب ہے، یا حبل ممدود من السماء الی الارض، یہ آسمان سے زمین کی طرف اللہ کی لٹکتی ہوئی رسی ہے، مضبوطی سے پکڑ لو۔ ایک روایت میں عدو بالنواجذ، اس کو داڑوں سے پکڑ لو، اس کو کبھی نہ چھوڑنا۔ اللہ اکبر۔ تو آج اس امت نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ مہجوری قرآن کا نتیجہ ہے کہ آج در در کی رسوائی ہمارا مقدر بن گیا۔ 1 ارب 80 کروڑ مسلمان آج خانمہ برباد ہیں۔ ماضی میں کوئی ایسی مثال نہیں ہے کہ اتنی کثرت ہو اور یوں ذلت و رسوائی اور نکبت ان کا مقدر ہو۔ تو مہجوری قرآن نے اس قوم کے پلے کچھ نہیں چھوڑا۔
تو قرآن کو تو بدلا نہیں جا سکا، لیکن ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ اور میں کہتا ہوں جب کسی مرض کا علاج بھی موجود ہو اور مرض کی تشخیص بھی ہو جائے، پھر مریض شکوہ کرے کہ مرض غالب آ گیا اور میں موت کی آغوش میں اتر رہا ہوں، تو اس کا شکوہ بنتا نہیں۔ تشخیص ہی نہیں ہو سکی کہ مرض کیا تھا، جب سانس ٹوٹنے لگی تو پھر پتا چلا مرض تو یہ تھا، تو پھر افسوس ہوتا ہے کاش کہ بر وقت تشخیص ہو جاتی تو علاج معالجہ بھی پورا ہوتا، تو آج مجھے یہ دن دیکھنے نصیب نہ ہوتے۔ لیکن جس کی تشخیص بھی صحیح ہو گئی ہو اور علاج معالجہ بھی موجود ہو اور پھر بھی وہ علاج کی طرف متوجہ نہ ہو اور مر جائے، اس سے شکوہ کرنا بنتا نہیں ہے۔ اس امت کی ذلت، رسوائی، نکبت کا سبب کیا ہے؟ تشخیص موجود ہے کہ قرآن سے دور ہونے کا نتیجہ ہے، اور قرآن سے دامن کو وابستہ کر لینا اس امت کی نہضت کا اور نشت کا دامن ہے۔ لیکن اس قوم نے نہ علاج کیا، نہ تشخیص پہ غور کیا، اور پھر اگر آج وہ دوبارہ اسی ظلمت اور اسی گمراہی کے اندر، اللہ موقع دیتا ہے، بار بار موقع دیتا ہے، عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ فَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، کہا تمہارا رب تمہارے اوپر رحم کرنا چاہتا ہے، بار بار تمہیں موقع دیتا ہے، لیکن تمہاری کرتوتیں جب نہیں بدلتی تو پھر تمہیں اسی جگہ پہ رکھا جاتا ہے اور ذلت تمہارا پھر مقسوم ہوتی ہے۔ تو ایک تو ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، اگرچہ دشمن کی سازش یہاں اس اعتبار سے تو کامیاب نہیں ہو سکی۔ دوسری چیز دشمن چاہتا ہے، اور حج کا خاتمہ، حج امت کی وحدت کا ضامن ہے۔ اسلام کے علاوہ کسی دین کے پاس یوں نظم موجود نہیں ہے۔ محلے کی سطح پر 5 گانہ نماز کا نظم موجود ہے، علاقے کی سطح پر 7 روزہ اجتماع جمعۃ المبارک کا نظم موجود ہے، شہر کی سطح پر عیدین کے 2 بڑے اجتماع موجود ہیں، عالمی سطح پہ حج کا اجتماع موجود ہے۔ گلی سے لے کر کے عالم تک مسلم امہ کے پاس ایک مربوط نظم موجود ہے اجتماعیت کا۔ گلی محلے میں 5 وقت ہم جمع ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے مسائل کو سمجھ سکتے ہیں، دور کر سکتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں اس سے بہتر کوئی نظم کائنات میں نہیں ہے۔ آج فلاحی تنظیمیں اور دیگر لوگ کام کرنے کا ایک نظم پیدا کرتے ہیں، اللہ سب کو جزا دے۔ اور میں کہتا ہوں اگر میں نے گزشتہ سے پیوستہ ایک جمعۃ المبارک میں اس عنوان سے مفصل گفتگو کی تھی کہ اگر ہم اپنی گلی کو سنبھال لیں اور اپنے محلے کو سنبھال لیں، اور اس کا آغاز مسجد سے کریں، امام صاحب 4-5 گلیوں پر مشتمل ایک مسجد کا ایریا ہوتا ہے، اور وہ جانتے ہوتے ہیں کہ اس محلے کے اندر صاحب ثروت کون ہے اور اس محلے کے اندر غریب غربا کون ہے، اور اگر وہ پردے سے درمیان میں خود آ جائیں اور پردے سے امیروں کو ترغیب دے دیں غریبوں کی مدد کے لیے، تو یوں محلے کا معاملہ محلے میں ہی سمٹ سکتا ہے، اور ضرورت پڑے تو اہل خیر کو توجہ کے لیے بلایا جا سکتا ہے۔ اس طرح اس ملک کے مسائل، پوری دنیا کے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ یہ جو مسجد کے نام سے ایک نظم قائم کیا گیا ہے، یہ امت کے لیے ایک بہترین اثاثہ ہے۔ پھر اس کے بعد جمعے کا اجتماع ہے، پھر شہر کے اجتماع ہے، پھر حج کا اجتماع ہے۔ اب حج کا مقصد پوری امت کو جوڑنا ہے، مختلف رنگوں، نسلوں اور زبانوں کے لوگ ایک ہی لباس میں ہوتے ہیں، ایک ہی تلبیہ زبان پہ ہوتا ہے، اور ایک ہی طرح کا رکن ادا کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ چیز امت کی وحدت کا سبب و ذریعہ بن جاتا ہے۔ اور اس میں بڑی اہمیت دی گئی ہے حج کے خطبے کو، چونکہ جو رکن اعظم ہے حج کے وہ وقوف عرفہ ہے اور طواف زیارہ ہے۔ طواف زیارہ دیوانگی کی انتہا ہے، اور وقوف عرفہ اس میں خطبہ ہوتا ہے، وہ انتہا ہے امت کی اجتماعیت کی۔ 40,000 ہوں یا 40 لاکھ ہوں، ایک ہی دن میں ایک ہی وقت میں ایک جگہ پہ جمع ہوتے ہیں، اور امام حج کی ذمہ داریوں میں شامل ہے کہ وہ امت کے مسائل کا پورا سال تجزیہ کرے، اس کی ٹیمیں پوری دنیا کے حالات کا جائزہ لے، پھر وہ اس کا خلاصہ تیار کر کے اس کا حل نکالے، اور پوری دنیا سے آنے والے لوگوں کو اس کا حل بتائے، اور پھر وہ پوری دنیا کے نمائندے جو وہاں اپنے اخراجات سے وہاں پہنچے ہیں، وہ اس پیغام کو لے کر پوری دنیا کے اوپر پھیل جائیں، اور ایک سال کے اندر وہ ان کے لیے ہوم ورک ہو، پھر اگلے سال کے لیے نئے پیش آمدہ مسائل پہ بات کی جائے۔ لیکن
آج خطبہ حج اور اس پر عمل درآمد اور اس کے لیے وہ تجزیے، یہ سب کچھ ختم ہو کے رہ گیا۔ اور جب حج کی مرکزیت کو ختم کر دیا گیا تو اقبال اس وقت بھی روئے تھے۔ اقبال زائران کعبہ سے اقبال یہ پوچھے کوئی، زائران کعبہ سے اقبال یہ پوچھے کوئی، حرم کا تحفہ کیا زمزم کے سوا کچھ اور نہیں؟ جو بھی آتا ہے ہمیں زمزم لا کے پیش کرتا ہے۔ وہاں گئے ہیں تو کوئی میسج لینے گئے تھے، کوئی پیغام لینے گئے تھے، نور و نکھت لینے گئے تھے جو زندگیوں میں تبدیل۔ اتنے لوگ وہاں سے آ کر کے پوری دنیا پہ پھیلے تو کس طرح سے ماحول تبدیل ہوتا ہے۔ حج تو ختم نہیں کیا جا سکا، لیکن حج کا مؤثر پیغام ختم کر دیا گیا۔ تیسری چیز جہاد۔ اب جہاد ذروۃ الاسلام ہے، اسلام کی چوٹی ہے۔ الجہاد ماض الی یوم القیامہ، قیامت تک قائم رہے گا، کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اس کی صورتیں، آلات حرب و ضرب کی تبدیلی، طریقہ کار یہ تبدیل ہو سکتا ہے، لیکن جو نفس جہاد ہے یہ کبھی ختم نہیں ہوگا، اور اس کو اسلام کی چوٹی قرار دیا گیا، لیکن اس کی شرائط ساتھ دی گئی۔ اب جہاد کے خاتمے کے لیے جس طرح غلام محمد قادیانی کو کھڑا کیا گیا تھا، وہ اسی کام کے لیے کھڑا کیا گیا تھا، اور اسی طرح جو بہاؤاللہ ایران میں کھڑا کیا گیا تھا وہ حج کے خاتمے کے لیے کھڑا کیا گیا تھا۔ یہ سب کچھ اتفاقیہ نہیں ہوا تھا۔ اس نے مختلف ماڈل بنائے تھے وہاں کعبۃ اللہ کے، اور کہا کہ انہی کے گرد گھوم لو، اور آپ کو اتنی دور جانے کی ضرورت کیا ہے۔ پھر اجمیت کا تصور دیا کہ وہ عربوں کے دیش میں ہم اپنے دیش کا کعبہ بنایا ہے۔ حج کی مرکزیت کو ختم کرنے کے لیے پہلے وہ منصوبہ تراشا گیا۔ نتیجہ کیا ہوا کہ کعبۃ اللہ کے ساتھ لوگوں کا جو لگاؤ ہے قلبی، وہ ختم نہیں کیا جا سکا، تو پھر حج کو غیر مؤثر کیا گیا۔ یہ دوسری چال تھی۔ اسی طرح جہاد کو ختم کرنے کے لیے خود مرزا قادیانی نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ جو کتابیں میں نے منسوخی جہاد پہ لکھی ہیں اور اطراف و اکناف عالم میں اور امثال میں پھیلا دی ہیں، اگر ان کو جمع کیا جانا ممکن ہو تو 50 الماریاں بھر جائیں۔ اتنی محنت کی گئی اور سرمایہ لگایا گیا، پوری دنیا پر پھیلایا گیا، لیکن جہاد کا خاتمہ نہیں ہو پایا۔ اب دوسرا منصوبہ کیا تھا کہ جہاد کو بدنام کر دیا جائے۔ تو یہ جو اپنے بدن کے ساتھ بم باندھ کر کے انبوہ انسانوں میں گھس کے مسجدوں میں، بازاروں میں، چوکوں میں، چوراہوں میں، سکولوں میں انسانوں کی زندگیوں سے کھیلتے رہے اور اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے رہے اور جہاد جہاد کرتے رہے، اور انسانی گردنیں کاٹ کر کے ان سے فٹ بال کھیلتے رہے، قبروں سے لاشیں نکال کر کے چوراہوں پہ لٹکائیں، تو یہ جہاد کو بدنام کرنے کی سازش تھی۔ ابو بکر بغدادی یہ فرضی نام نہیں تھا، یہ ایک منصوبہ تھا۔ اس منصوبے کے تحت اس چیز کو سامنے لایا گیا۔ یہ پلان بی تھا۔ جہاد تو ختم نہیں ہو سکتا، اور وہ کوشش کر کے دیکھ لی، حواری پیغمبر کھڑا کر کے دیکھ لیا، جعلی نبی بنا کے دیکھ لیا، پورا پریس وقف کر دیا کہ تیرا لٹریچر یہاں چھپے گا، اور پلومر پوری کی پوری سپورٹ کرتا رہا، ٹیچی بر وقت آ کے اس کو سپورٹ کرتا رہا، لیکن سب کچھ کرنے کے باوجود جہاد جو رگوں کے اندر رکھا ہے اس امت کی، اس کو ختم نہیں کیا جا سکا۔ تو دوسرا پلان کیا تھا کہ جہاد کو بدنام کر دیا جائے، جتھے کھڑے کیے جائیں جو خواہشات کے اسیر ہوں، جو غلام ہوں آرزوؤں کے، اور ان سے کام لیا جائے، اور لوگ جہاد کا نام لیتے ہوئے گھبرا جائیں کہ جہاد تو دہشت گردی ہے، جہاد تو انسانوں کے پر خچے اڑانے کا نام ہے، بچوں کو کاٹ دینے کا نام ہے، انبوہ انسانوں میں گھس جانا اور پھر ہٹ جانا، اور پھر انسانوں کی بوٹیاں دیواروں سے چپک جائیں اور سینوں پہ ہاتھ رکھ کے کہیں کہ یہ کارنامہ ہم نے سر انجام دیا ہے۔ جہاد کیا یہ جہاد ہوگا؟ جہاد کو بدنام کرنے کی سازش تھی جس میں دشمن کسی حد تک کامیاب ہوا۔ اور آج میں دیکھتا ہوں کہ ممبر و محراب سے اور مختلف فون پر جہاد کا نام لیتے ہوئے جھجک محسوس کی جاتی ہے، اس لیے کہ یہ سارا نقشہ سننے والے کے ذہن میں گھومنے لگ جاتا ہے جہاد کا تصور، حالانکہ جہاد الہ کلمۃ الحق کا نام ہے، اللہ کے جھنڈے کو اونچا کرنے کا نام ہے، اور وہ ہر شخص اپنی مرضی سے اٹھ کر جہاد کا جھنڈا نہیں اٹھا لے گا، وہ امیر کے تحت لڑے گا، حکومت وقت جو ہے اس کا فیصلہ کرے گی اور میدان عمل میں آئے گی۔ تو یہ پلان تیار کیا گیا جہاد کے خاتمے کا۔
اور چوتھی چیز جس کو وہ ختم نہیں کر سکے وہ سینوں سے حضور کی محبت کے نور کو اچک لینا. اور یہ انہوں نے کوشش کی. وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں رہا, وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا, روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. یہ سازش کی گئی اور اس کے لیے جدوجہد کی گئی. اگر آپ کی یادداشتیں آپ کا ساتھ دے رہی ہوں تو مجھے بتاؤ, یہ حضور کی ذات کو جو وضع نزاع بنایا گیا تھا اور لوگ کھڑے کیے گئے تھے, کیا یہ حضور کی الفت کو سینوں سے کھینچنے کی سازش نہیں تھی؟ آپ جبریہ, اندیہ, لا ادریہ, معتزلہ, پرانی ساری فرقہ بندیاں دیکھ لیں جو کچھ ہوا, اور یہ بھی سازشوں کا نتیجہ تھا. لیکن ماضی میں کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر بات کی ہو. گناہ کبیرہ کا مرتکب کافر ہے یا مومن ہے, اس پر مناظرے ہوئے. حرام بھی کیا رزق ہے یا نہیں ہے, اس پہ مناظرے ہوئے. خلق قرآن کے موضوع پہ گفتگو ہوئی. امام احمد بن حنبل نے کوڑے کھائے. آپ سارے ماضی کے مسائل دیکھ لیں, یا وہ فقہی مسائل تھے جن پر علماء کے مابین اختلافات پیدا ہوئے, یا وہ کلامی اختلافات تھے جن کی وجہ سے علماء کے مابین اختلاف ہوئے. اگر آپ کی توجہ میرے ان جملوں کی طرف آپ کی توجہ مبذول رہے تو میں آپ کا شکر گزار رہوں گا, چونکہ میں کچھ باتیں کہنا چاہ رہا ہوں لیکن احتیاط سے کہنا چاہ رہا ہوں. لہٰذا آپ کا شعوری سفر اگر میرے ساتھ ساتھ رہا تو بات سمجھنے میں آپ کو آسانی ہوگی. تو ماضی کے اندر جتنے بھی اختلاف ہوئے وہ سارے کے سارے اختلاف مسائل پہ تھے. تو سارے کے سارے اختلاف فقہی نوعیت کے تھے, وہ نظری نوعیت کے تھے. حضور کی ذات پر کبھی اختلاف نہیں ہوا. آپ ماضی کی تاریخ, جبریہ کی تاریخ اٹھا لیں, قدریہ کی اٹھا لیں, اندیہ کی اٹھا لیں, لا ادریہ کی اٹھا لیں, معتزلہ کی اٹھا لیں. حتیٰ کہ اسلام کے بدترین دشمن کرامتہ ہوں, اسلام کے بدترین دشمن باطنی ہوں, اسلام کے بدترین دشمن حمدان بن اشعث کا ٹولہ ہو, یا جتنے بھی بدترین اسلام کے دشمن ہیں, آپ دیکھ لیجئے ماضی میں ایسا نہیں ہوا. لیکن پھر اس چیز کو بھی ابھارا گیا. ہر وہ چیز جو حضور کی محبت کا ذریعہ بنتی تھی اس پر بیریہ رکھا گیا. حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ تتمہ مدارج النبوہ میں لکھتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ میرے دور تک حضور علیہ السلام کی حیات طیبہ پر تو کسی کو اختلاف نہیں ہے. یہ شیخ محقق کہہ رہے ہیں, اللہ کا شکر ہے کہ میرے دور تک ہزاروں اختلافات ہوئے امت میں, لیکن حضور علیہ السلام کی حیات طیبہ پر تو کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے. سارے حضور کو حیات مانتے ہیں. یہ شیخ محقق کہہ رہے ہیں, جنہیں محقق علی الاطلاق کہا جاتا ہے. لیکن پھر اس پر بھی اختلاف ہوا اور میرے امام کو کہنا پڑا تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میرے چشم عالم سے چھپ جانے والا. لیکن شیخ کہتے ہیں میرے دور تک اس موضوع پر کوئی اختلاف نہیں تھا. پھر اختلاف کیوں ہوا؟ امام نبہانی کو پڑھیے. اول من انکر التوسل والاستغاثہ والنداء هو ابن تیمیہ. پہلا شخص جس نے استغاثے کا انکار کیا, جس نے حضور سے توسل کا انکار کیا, وہ ابن تیمیہ تھا. اس سے قبل امت میں اس عنوان سے کوئی اختلاف نہیں تھا. اول من انکر التوسل, پہلا شخص تھا جس نے انکار کیا. جب حضور کے وسیلے سے دعا مانگیں گے قربت ملے گی تو حضور سے پیار کو پیدا ہوگا, بیریہ رکھ دیا گیا. حضور کی حیات طیبہ حضور کے نیڑے لے جاتی ہے. گنبد خضرا کے نیڑے جاتے ہیں تو سینے میں دل مچلنے لگتا ہے. بیریہ رکھ دیا گیا. ندائے یا رسول اللہ پر بیریہ رکھ دیا گیا. استغاثے پر بیریہ رکھ دیا گیا. جبکہ امت تو جھولیاں پھیلا پھیلا کے کہا کرتی تھی, یا رسول اللہ انظر حالنا, یا حبیب اللہ اسمع قالنا, یا رحمت للعالمین ادرک لزین العابدین. امت تو استغاثے کیا کرتی تھی. ہر وہ چیز جو حضور علیہ السلام کی طرف لے کے جاتی تھی اس کے راستے کے اندر بیریہ رکھا گیا تاکہ یہ راستہ مسدود کر دیا جائے, بند کر دیا جائے. اب یہ سازش شروع ہونے لگی ہے کہ لوگوں کو حضور کی ذات سے دور کیا جائے.
پھر اصر ابن عباس کا سہارا لے کر کے یہ بات کہی گئی کہ وہ خدائے واحد اگر چاہے تو آنے واحد میں کروڑوں محمد پیدا کر ڈالے۔ اللہ اکبر، یہ بات کہی گئی، کہاں سے اثر نکالا گیا، کہاں سے اس کی تشہیر کی گئی اور کہاں پہ فتنہ کھڑا کیا گیا۔ جو اس عنوان سے مطالعہ رکھتے ہیں، بر صغیر پاک و ہند کے اندر جو فرقے بنے ہیں، ان فرقوں کا آغاز اس جملے سے ہوا۔ اس سے قبل جو ہے وہ بر صغیر پاک و ہند کے اندر حضور کی ذات کے حوالے سے کوئی اختلاف نہیں تھا۔ پھر اس کے جواب کے اندر حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی نے جو ہے وہ امتناع النظیر لکھی، اور اسی امتناع النظیر میں آپ نے دلائل دیے کہ یہ بات کہ کروڑوں محمد کیا ایک محمد بھی ممکن نہیں، خدا نے ایک ہی پاکیزہ وجود بنایا ہے۔ اور اسی کو اپنے مفہوم میں اقبال نے اس وقت ڈالا تھا، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب اس کا دوسرا آئینہ نہ کسی کی بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں، ممکن ہی نہیں ہے۔ خدا نے سچائی پن چڑھیا ہے جہدے وچ محمد نو ٹالیا، ممکن ہی نہیں ہے۔ تو یہ ایک راستہ نکالا گیا، یہ خاکے بعد میں آئے ہیں، یہ سب کچھ اتفاقیہ نہیں ہوا، اس کے پیچھے ایک منصوبہ تھا کہ ذات رسالت ماپ سے لوگوں کو دور کیا جائے۔ وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں، یہ ابلیس کی ساری سازش دیکھ لیں۔ عربوں کو دے کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو، فرنگی تخیلات دیے جا چکے ہیں۔ اب جو وہاں ہو رہا ہے، جو سینمے اور مندر بن رہے ہیں، جو کچھ ہو رہا ہے، مجھے وضاحت کی ضرورت نہیں ہے۔ اقبال نے جو ان کی سازش تھی اس کو بے نقاب کیا تھا۔ افغانیوں کی غیرت دی کا ہے یہ علاج، ملا کو ان کے کوہ و دمن سے نکال دو۔ اور آخری جو فیصلہ کیا تھا وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں، ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ تو اس کا آغاز کیا ہوا، ذات رسالت ماپ پر گفتگو شروع کر دی گئی، اور اس کے بعد پھر یہاں فرقے کھڑے ہو گئے اور پھر خاکے آ گئے، اور اس پر دشمن بہت چال چل رہا تھا۔ اب یہ تو ممکن نہیں ہے کہ حضور کے غلام کے سینے سے حضور کی محبت نکال دی جائے۔ لوگ آکسیجن سے سانس لیتے ہیں، ہم حضور کی محبت سے سانس لیتے ہیں، ہم جیتے ہیں حضور کے نام سے، یہ تو ممکن ہی نہیں۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے گا، اچھی طرح سے سن لیجیے گا میری بات، کہ یہ سازش کی گئی تھی، اور آج میں اور آپ دیکھیں کہ دشمن اس سے کئی فائدے حاصل کرنا چاہتا ہے۔ جس طرح جہاد کو ختم تو نہیں کر سکا، لیکن جہاد کو بدنام کر دیا۔ قرآن کو ختم تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن قرآن سے مہجوری اس امت میں پیدا کر دی گئی۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ حج ختم نہیں ہو سکتا، لیکن حج کو غیر مؤثر بنا دیا گیا۔ حج ایک تحریک تھی، امت کی نشاط کی، امت کی نہضت کی، حج کو غیر مؤثر بنا دیا گیا۔ اب ایک اثاثہ رہ گیا تھا امت مسلمہ کے پاس، اور وہ ہے محبت رسول، جس کے لیے وہ سب کچھ قربان کرتا ہے۔ میں آپ سے کہوں گا، محبت رسول کو متنازع نہ بننے دینا، یہ بدکاری کبھی نہ کرنا۔ میں اس لیے کہ میں چمک جاؤں اور باقیوں کو گستاخ قرار دے دوں، یہ بات اچھی طرح رکھنا، یہ دشمن کی سازش ہے کہ اس حساس موضوع پر پوری حساسیت کے ساتھ سوچنا پڑے گا۔ دشمن حضور کی ناموس کو، حضور کی محبت کو، حضور کے پیار کو تو سینوں سے اچک نہیں سکتا، کبھی بھی نہیں ہو سکتا، لیکن اس سے دیگر مقاصد وہ حاصل کر سکتا ہے۔ تو ہمیں پوری طرح سے اس پر محتاط رہنا پڑے گا کہ یہ مس یوز نہ ہو جائے، اس کو پوری امت کا اجتماعی موضوع رہنے دیا جائے، اس کو گروہی تقسیم کی بھیٹ نہ چڑھایا جائے۔ امت کا اجتماعی اثاثہ ہے، امت جب منتشر ہوتی ہے تو جڑتی حضور کے نام سے ہے۔ جب امت منتشر ہوتی ہے، حج پہ جڑتی تھی، لیکن آج حج کے اوپر بھی جا کے آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں الگ الگ ٹولیاں آپ کو نظر آئیں گی، الگ الگ افکار نظر آئیں گے۔ امت جہاد پہ جڑتی تھی اور ایک پرچم کے نیچے جمع ہو جاتی تھی۔ جغرافیائی ٹکڑیوں میں بانٹ دیا گیا اس امت کو۔ یہ 56-57 سرحدات کی لکیریں، یہ میرے حضور کا دین نہیں ہے، یہ دور موجود کی فتنہ سامانیوں کا نتیجہ ہے۔
میرے حضور نے امت کو آفاقیت دی ہے، خلافت کا تصور دیا ہے، اور اس میں شرق اور غرب کی تقسیم نہیں ہوتی۔ مسلمان جس بھی خطے میں ہو، جس بھی علاقے میں ہو، چو گلے صد برگ مارا بو یکیز، او کے جانے ای نظاموں او یکیز، مست چشمے ساکیے بتہاستیم، در جہاں مثل مومی ناستیم۔ کسی بھی پیمانے میں شراب ہو، نشہ تو ایک ہی ہوتا ہے، چاہے کٹورے میں بھر کے لے آؤ، چاہے بلوری جام میں لے آؤ، چاہے وہ جو چلو میں بھر کے پیو، نشہ تو ایک جیسا ہوتا ہے۔ تو وہ امت کا نشہ ایک تھا۔ یہ لکیریں انتظامی ضرورت کے لیے ہم ان کو مان لیتے ہیں، لیکن امت کا آفاقی تصور اس کو قبول نہیں کرتا۔ خلافت امت کا سرمایہ ہے، امت کا اثاثہ ہے جو توڑ کے رکھ دی گئی، اور ہمیں ان لکیروں پر اس طرح سے یقین دلایا گیا جس طرح یہ ہمارا حصہ ہو۔ مسلمان آپس میں امت واحدہ ہیں۔ اقبال نے کہا تھا قصہ گویاں حق زما، قصہ گویاں حق زما پوشیدہ اند، معنی ہجرت غلط فہمیدہ ہم۔ فرمایا کہ قصہ گو لوگوں نے ہماری نظروں سے حق کو چھپایا ہے، ہجرت کا مفہوم انہوں نے غلط بیان کیا ہے کہ ایک وطن سے دوسرا وطن، کہا نہیں پوری کائنات مسلمان کا وطن ہے۔ جو علت لیا الارض مسجدہ، پوری زمین حضور کے لیے مسجد بنائی گئی ہے، اور یہ پوری زمین ملک ہے حضور کی غلاموں کی، حضور کے نوکروں کی۔ جب جو ہے اندلس پہنچے اور جا کر کے جو ہے وہ انہوں نے کشتیاں جلا دی، اور کشتیاں جلا کے انہوں نے کہا کہ تمہارے پیچھے دریا ہے، سمندر ہے، اور آگے دشمن ہے، اب پیچھے بھاگو گے تو ڈوب جاؤ گے، آگے بڑھو گے تو دشمن کا مقابلہ ہوگا۔ تو کسی نے کہا کہ یہ عقل مندی نہیں ہے کشتیوں کو جلا دینا۔ تو انہوں نے کہا اگر واپس جانا پڑا تو کیسے جائیں گے؟ تو انہوں نے یہی کہا تھا ہر ملک ملک ماست کے ملک خدائے ماست، ہر ملک ہمارا ملک ہے، اس لیے کہ ہم جو ہے وہ خدا کے بندے، اور ساری کائنات خدا کی ہے، اس لیے ہم اس افاقیت پر یقین رکھتے ہیں۔ تو یہ بھی توڑ دیا گیا، جہاد کے پرچم تلے جمع ہوتے، ایک اثاثہ رہ گیا، ایک سہارا رہ گیا۔ امت اس ایک پرچم تلے جمع ہوتی ہے، اور حضور کے نام پہ ہم سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں، یہ تو میرے امام نے بھی کہا، ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام۔ تو حضور علیہ السلام کی امت کی وحدت کی ضمانت نام رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اقبال نے کہا تھا قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ اس نام سے اجالا ہوگا، اس نام سے اب امت کھڑی ہوگی، اور اس نام کو اچھی طرح سے اپنی روحوں میں جذب کر لینا، اور یہ امت بن جائے، چونکہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ امت بنے گی۔ تو لہٰذا یہاں کوئی شائبہ تک نہ ہو، اور ہم آگے بڑھتے چلے جائیں۔ آج میں اور آپ اللہ تعالیٰ جل شانہ کے اس وعدے پر بھی پورا یقین رکھیں۔ یہ تو وہ نقشہ تھا جو اس دنیا کا میسر نقشہ ہے، یہ تو معروضی حالات ہیں جن کا ایک تجزیہ میں نے آپ کے سامنے رکھا، اور یہ آیت کا پہلا حصہ ہے۔ اب جو میں نے کہا آیت کے پہلے حصے کے تناظر کے اندر اس کو دیکھیے، وہ پہلا حصہ کیا ہے؟ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، وہ اللہ تعالیٰ کے نور کو اپنے منہوں کی پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں، اور وہ سویر سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر سویر تک اس کام میں لگے ہوئے ہیں۔ ان کا سرمایہ لگ رہا ہے، ان کی ٹیکنالوجی استعمال ہو رہی ہے، ان کے عالی دماغ لوگ اس کام پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ ہر طرح سے چراغ اسلام کو بجھانے کے لیے کوشاں ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ، وہ اللہ کے نور کو بجھانے کے در پہ ہیں۔ لیکن کہیں مایوس نہ ہو جانا کہ دشمن اتنے لاؤ لشکر کے ساتھ، اتنی ٹیکنالوجی کے ساتھ، اتنی قوت کے ساتھ، اتنی توانائی کے ساتھ، اتنی تیاری کے ساتھ موجود ہے۔ تو کہا کہ واللہ متم نورہ، یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے، اللہ اس نور کا اتمام کرے گا۔ اس چراغ کو رب نے روشن کیا ہے، بجھنے نہیں دے گا۔ یہ تمہیں یقین ہونا چاہیے۔ جب امت یقین کے نور سے محروم ہو جاتی ہے تو پھر بھی امت جو ہے وہ پستی زبوں حالی کے دروں میں گر جاتی ہے۔ اقبال نے کہا تھا سنے تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے بدتر ہے بے یقینی۔ جو بے یقینی ہوتی ہے وہ غلامی سے بھی بدترین ہوتی ہے، قوموں کو ڈبو دیتی ہے بے یقینی کی کیفیت کہ نہیں میں تو آگے نہیں جا سکتا۔ اللہ نے یقین کے چراغ روشن کیے، کہا یہ چاہتے ہیں، ان کی کوشش ہے، جاری رہے گی۔
ابو لہب ابو جہل سے لے کے دجال تک یہ سلسلے جاری رہیں گے. الکفر ملت واحدہ، کفر ختم کرنے کی کوشش کرے گا، اپنے منہوں کی پھونکوں سے اس چراغ کو بجھانے کی کوشش کرے گا. یہ چراغ کبھی آپ کو جھلملاتا ہوا بھی دکھائی دے گا، لیکن یہ بات ذہن میں رکھ لو کہ واللہ متم نورہ، اللہ اس نور کا اتمام کرے گا. اللہ اکبر. ولو کرہ الکافرون، کافروں کا سب کچھ ڈوب جائے. اتنا سرمایہ لگایا، مسلمان پھر ابھر گئے. منگولوں نے کیا کچھ نہیں کیا تھا، بغداد کو اجاڑ کے رکھ دیا، دریائے دجلہ کا بند توڑ دیا، انسانی کھوپڑیوں کے مینار تعمیر کیے گئے، 1.25 لاکھ لاشیں تہ خانوں سے ہم نے نکالی، اور کوئی نہیں کہتا تھا کہ مسلمان اب دوبارہ اٹھ پائیں گے. لیکن ہے یا یورش تاتار کے اس افسانے سے پاسباں کعبے کو مل گئے صنم خانے سے. ان اللہ یؤید ھذا الدین بید الرجل الفاجر، اللہ برے لوگوں سے بھی اس دین کا کام لے لیتا ہے. واللہ متم نورہ، وہ اس نور کو ہر صورت میں پورا کر کے دکھائے گا. یہ ہمیں یقین کا چراغ ہمارے ہاتھ میں تما دیا. یہ چراغ کبھی بھی آپ کے ہاتھ سے نہیں چھوٹنا چاہیے. یہ دین غالب ہوگا. اور اس سے اگلی آیت کریمہ ارشاد فرمائی وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. فرمایا اللہ تعالیٰ نے رسول کو حق اور ہدایت کے ساتھ مبعوث اس لیے کیا ہے کہ تمام ادیان پر دین اسلام کو غالب کرے گا. اگرچہ مشرکین کو ناپسند ہو، ساری ان کی محنت ڈوب جائے گی، ساری کمائی ڈوب جائے گی، جو کیتی کری ساری برباد ہو گئی. اتنا سرمایہ کیا، یہ ٹیکنالوجی کے کھڑے کیے گئے پہاڑ، یہ خریدے گئے جو ہے وہ غدار، یہ کائنات کے اندر ان کے عالی دماغوں کی محنت، دسیسہ کاریاں، پھیلائے گئے جال، یہ سب ضائع ہو گیا. اور اسلام جب اٹھتا ہے تو پھر اسلام اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے. واللہ متم نورہ، اللہ اپنے نور کو ہر صورت میں اس کا اہتمام کرے گا. اور اس کا ذریعہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ اللہ جل شانہ اگر چاہے تو بغیر باپ کے بھی بیٹا پیدا کر سکتا ہے. حضرت عیسیٰ کی مثال موجود ہے ہمارے سامنے. وہ اگر چاہے تو بغیر ماں کے بھی بیٹا پیدا کر سکتا ہے، اور بغیر باپ کے بھی حضرت آدم کی مثال موجود ہے. وہ چاہے تو اونٹنی پتھر کے سینے سے نکال سکتا ہے، ہمارے سامنے مثال موجود ہے. اس کے لیے کوئی مشکل نہیں. لیکن اس کی عادت یہ نہیں ہے، یہ اس کی قدرت ہے، فطرت یہ نہیں ہے. قدرت اور فطرت میں فرق ہوتا ہے. فطرت یہی ہے کہ وہ بندوں سے کام لیتا ہے. اب اتمام دین کے لیے اس نے حضور کے غلاموں سے کام لینا ہے. آپ آئے ہو، دھوپ میں بھی بیٹھے ہو، آج عہد کر کے جاؤ کہ ہم اتمام دین کی تحریک میں عملاً شریک ہوں گے انشاءاللہ. اللہ اکبر. وہ کس طرح ہوگا؟ اللہ اس کے رسول کے ساتھ ہمارا تعلق اگر مضبوط ہوتا ہے تو اتمام دین ہوگا. پہلی بات، یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے گا، دین کبھی بھی مغلوب نہیں ہوا، دین غالب رہا. علماء نے اس پہ گفتگو کو امام قرطبی نے لکھا، دلائل و براہین کی روشنی میں دین ہمیشہ غالب تھا. سیاسی طور پہ ہم مغلوب ہوئے اور ٹیکنالوجی میں ہم مغلوب ہوئے، مختلف جگہوں پہ مختلف ذرائع میں ہم مغلوب ہوئے، لیکن اپنی فطری صداقت کے اعتبار سے دین کبھی مغلوب نہیں ہوا. الاسلام یعلو ولا یعلا، اسلام ہمیشہ سر بلند ہے اور کبھی بھی یہ نیچا نہیں رہا. آج تو 1 ارب 80 کروڑ مسلمان بستے ہیں. جب مکے کی گلیوں میں بلال حبشی کی پشت پہ کوڑے برس رہے تھے، اسلام اس وقت بھی غالب تھا. اس وقت بھی اسلام غالب تھا. تو اسلام مغلوب نہیں ہوا. سیاسی طور پہ ہماری مغلوبیت ہے، دیگر عنوانات سے ہماری مغلوبیت ہے. اسلام اپنے فطری مزاج کے ساتھ غالب ہے. تو اس کو ہم غالب کیسے کریں؟ اللہ اس کے رسول کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہونا چاہیے، سطحی نہیں ہونا چاہیے. ہمارا تعلق مضبوط ہونا چاہیے. اور ابھی محبت کے عنوان سے بہت ساری باتیں تشنہ رہ گئی ہیں. ہماری محبت نعروں تک محدود نہیں ہونی چاہیے. ہماری محبت صرف ہمارے لباس اور ہماری وضاحت تک محدود نہیں ہونی چاہیے. ہماری محبت ہماری ظاہری جو ہے وہ ہمارے ظاہری تہور تک محدود نہیں ہونی چاہیے، بلکہ محبت رسول کا تقاضا یہ ہے کہ ہماری روحیں بھی حضور کی غلام ہونی چاہیے، ہمارا جسم بھی حضور کا غلام ہو. ہمارا طرز زندگی، انداز معاشرت، اٹھنا بیٹھنا، رویے، شادی بیاہ، مرگ، سب کچھ حضور کی غلامی کے سانچے میں ڈلی ہو. میرے استاد فرمایا کرتے تھے، یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھیں تم کون ہوتے ہو اور تم کہو کہ ہم مسلمان ہوتے ہیں. یہ دیکھو مذہب کے خانے میں اسلام لکھا ہے. یہ دیکھو ہم حضور کے غلام ہیں اور یہ ہم
हुजूर के नौकर हैं और ये देखो हमारी पहचान, और अपनी कोई निशानी पेश करते फिरो। आप फरमाया करते थे साहिबो ना किसी को पूछना पड़े ना तुम्हें बताना पड़े, तुम दूर से आ रहे हो, लोग पहचान के कहें देखो हुजूर का गुलाम आ रहा है। नूर आंखों में तो चेहरों पे उजाले होंगे, मुस्तफ़ा वालों के अंदाज निराले होंगे। और मैं एक और बात, यार नारे फिर लगा लेंगे फिर कभी मौका, ये कोई फ़र्ज नहीं है, मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। तो दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि ये नहीं है कि तुम दूर से नज़र आ रहे हो तो दूर से तुम मुसलमान लग रहे हो, लेकिन करीब आओ तो तुम कुछ और लगो। दूर से तो लगो कि पगड़ी बहुत अच्छी है, दूर से लगो कि जो है वो वज़ा कता बड़ी अच्छी है, जुब्बे का साइज़ बड़ा अच्छा है, दूर से तो अच्छे अच्छे मुसलमान लगो। लेकिन जब करीब आओ, तुमसे कोई कारोबार करके देखे, तुमसे कोई रिश्तेदारी करके देखे, तुमसे कोई अपनी बेटी का निकाह करके देखे, तुमसे कोई तुम्हें कोई कर्ज दे के देख ले, तुम्हारी हमसायगी में कोई घर बना के देख ले, तुम्हारे साथ कोई सफर करके देखे, तुम्हारे नेड़े होके देखे तो तुम कुछ और नजर आओ। दूर दूर से तो अच्छे अच्छे मुसलमान लगते थे, वज़ा कता भी अच्छी थी, दाढ़ी का साइज भी ठीक था, पगड़ी भी बहुत अच्छी थी, जुब्बा भी बहुत नफीस था, खुशबू भी बहुत अच्छी लगाई थी, दूर से उसकी महक फैलती चली जा रही थी। लेकिन तुमसे कोई मिले तो किरदार से बदबू आने लगे, उसके लहजे में यूं तो बर्फ थी, लेकिन जो छू के देखा तो हाथ जल गए। ये नहीं कि तुम दूर से अच्छे अच्छे मुसलमान दिखाई दो, लेकिन करीब आओ, तुमसे कोई मिल के रिश्तेदारी करके देखे तो तुम अच्छे ना लगो। कहा नहीं, तुम दूर से दिखाई दो तो फिर भी तुम हुजूर के गुलाम दिखाई दो, और तुमसे कोई ताल्लुक जोड़ के देखो फिर भी पता चले हुजूर का गुलाम ऐसा ही हुआ। अगर हमसायगी में आप बसे, उसे पता चले कि किसी आज के रसूल की हमसायगी में मेरा घर बन गया है। अगर वो तुमसे कारोबार करके देखे, उसे पता चले कि मैं हुजूर के गुलामों के साथ कारोबार कर रहा हूँ, मेरी जिंदगी के तेवर ऐसे होने चाहिए। तो दूर से भी तुम हुजूर के गुलाम दिखाई दो और करीब से भी हुजूर के गुलाम दिखाई दो। दूसरा काम आपने जो करना है वो किताबुल्लाह से रब्त को अपना मजबूत करना है। जितना मजबूत रब्त कुरान से कायम होगा, उम्मत ऊपर चली जाएगी। सिर्फ नारों से नहीं, सिर्फ बातों से नहीं, मेरी गुफ्तगू से नहीं, इस इज्तिमा से नहीं, आपने कुरान से अपने रब्त को मजबूत करना है। कोई दिन आपका ना गुजरे कुरान के बगैर, कुरान के बगैर आपकी एक शब न गुजरे, चाहे एक रुकू ही तिलावत करो, लेकिन कुरान के साथ जुड़े रहो। गर तुम्ही खाही मुसलमान जीस्तन नेस्त मुमकिन जुज़्ब कुरान जीस्तन। अगर तू मुसलमान बन के जीना चाहता है, कुरान के बगैर तू नहीं जी सकता। बल्कि आगे चल के कहा फाश मी गोयम आंके दर दिल मुजमरस्त ई किताबें नेस्त चीज़ें दीगरस्त। अगर मैं खुल के कह दूं जो मेरे सीने में छुपा है, ये कुरान नहीं है, ये कोई और ही शय है, ये किताब नहीं है, ये कोई और ही शय है, जो है वो डूबते हुओं को खड़ा कर देती है और जो है वो गिरते हुओं को खड़ा कर देती है। इस किताब के साथ रब्त मजबूत रहे, हम अपने इबलाग को मुयस्सर बनाएं। और ये सिर्फ मुबल्लिगीन के लिए ही नहीं है, ये हर शख्स ज़िम्मेदार है कि वो हुजूर के दीन के मैसेज को आगे मुंतकिल करे। अल्लामा इकबाल अलैहिर्रहमा के जो फ़लसफ़े के उस्ताद थे आर्नल्ड, उन्होंने प्रीचिंग ऑफ इस्लाम के नाम से किताब लिखी थी। तो उसमें अपनी याददाश्तें मुरतब की, तो उसमें उन्होंने लिखा कि बर्रे सगीर पाक व हिंद के अंदर भी मैंने देखा और पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम इतनी तेज़ी से कैसे फैल गया, उसकी वजूहात क्या है। तो उन्होंने उनकी वजूहात बयान की। एक वजह यह बयान की कि इस्लाम के फैलने का एक सबब यह है कि इस्लाम तबलीग का ठेका किसी एक फर्द को नहीं देता। जिस तरह हिंदुओं के अंदर 4 जो है वो गिरोह हैं, उनमें से एक गिरोह तबलीग कर सकता है, 2 सुन सकते हैं और एक को सुनने का हक भी नहीं है। इसी तरह जो है आप यहूदियों में देख लें, ईसाइयों में देख लें, या फादर होगा या नन होगी या उनका पादरी होगा जो तबलीग, हर बंदा तबलीग उठ के नहीं कर सकता। लेकिन इस उम्मत के अंदर हुजूर अलैहिस्सलाम ने हज्जतुल विदा के मौके पर 1,44,000 लोग मौजूद थे और उनसे कहा फल युबल्लिग शाहिदल गायब, जो यहाँ मौजूद है मेरे इस पैगाम को उठा ले और पूरी दुनिया पे फैला दें। और फिर वो उठे और उन्होंने इस पैगाम को फैलाया, घोड़ों की पीठ पे बैठ करके भी, और जो है वो उन्होंने इबलाग के मुअस्सर ज़राए उस दौर के जो थे सबको इख्तियार करके। बल्कि उस शख्स की कहानी हम नहीं भूल सकते जो घोड़े की नंगी पीठ पर बैठ के पैगाम में हक देता हुआ आगे बढ़ता चला जा रहा था। दल दल आ गई, ज़मीन ख़त्म हो गई,
तो घोड़े की बागें खींच के कहा, मालिक मेरे जज्बे जवान थे, तेरी ज़मीन ही ख़त्म हो गई। दी अज़ानें कभी यूरोप के कलीसाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में, दश्त तो दश्त दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। लेकिन मैंने लफ्ज़ बोला मुअस्सर तबलीग का अंदाज होगा तो असर अंदाज होगा। अगर तबलीग का अंदाज मुअस्सर नहीं है तो वो उल्टा नुकसान का सबब होगा। अब वक्त नहीं है कि इस पर गुफ्तगू की जा सके। इखलाको किरदार की खूबसूरती हर सूरत के अंदर इस उम्मत को हासिल करनी होगी। उम्मत गिर जाए, उम्मत उरूज पे हो, उम्मत की किसी भी हालत में उम्मत को इखलाको किरदार से कभी भी दस्तबरदार होने की इजाज़त नहीं है कि वो किसी भी हालत के अंदर हो तो वो अखलाकियात का दामन छोड़ दे, वो अपने किरदार से दस्तबरदार हो जाए कि इस वक्त इस हालत के अंदर ये चीज़ें चे मानादार है। तो अगर हम हर हालत के अंदर जिस सूरत के अंदर भी हैं अपने किरदार को, अपनी गुफ्तगू को, अपने तर्ज़ ज़िंदगी को, अपने अंदाज़ मुआशरत को खूबसूरत रखेंगे और हमारा किरदार बताएगा कि हम हुजूर के ग़ुलाम हैं, तो हम चाहे एक ही फ़र्द होंगे तो उस पैगाम को लेकर आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन लाखों भी होंगे लेकिन बदतमीज़ होंगे किरदार के एतबार से, रवैयों के एतबार से, अखलाकियात के एतबार से, तो फिर कुछ भी नहीं होगा। हम एक झाग की तरह होंगे जिस तरह हदीस में फरमाया गया है। तो किरदार, तालीम, इसके ज़रिए से हम आगे बढ़ सकते हैं। तालीम का नज़्म उम्मतों को खड़ा करता है और तालीम के ज़रिए से कौमें आगे बढ़ती हैं और जहालत ही कौमों की बर्बादी का सबब और ज़रिया होता है। इसीलिए दारतुल मुस्तफ़ा ने इस सेक्टर के अंदर ख़ास तौर पे अपने काम को आगे बढ़ाने का आगाज़ किया है, इसलिए कि मिंबर व महराब को अगर साले अफराद नसीब हो जाएं जो दीन की रूह के मुताबिक उन तक पैगाम पहुंचा सके तो ये उम्मत खड़ा होते हुए देर नहीं लगेगी। इसी तरह दूसरा किरदार वालिदैन का है, तीसरा किरदार मुअल्लिमीन का है। उम्मत साजी के अमल में ये तीन किरदार इंतहाई अहम हैं। और चौथा किरदार दौरे मौजूद के अंदर मीडिया का है, जिससे हम सरेदस्त कोई तवक्को नहीं रख सकते, लेकिन ये तीन किरदार जो हैं ये इंतहाई अहम है। इन किरदारों को हमें संभालना पड़ेगा। वालिदैन को ज़ुम्मा लेना पड़ेगा कि हम अपनी औलाद की सही तरबियत करें। सिर्फ जो है वो पैदा हुए बच्चे और उनको लोगों के रहमो करम पे छोड़ दिया और जिस मर्जी स्कूल में आंखें बंद करके छोड़ आए और पता ही नहीं कि बच्चों की तरजीहात क्या हैं और बच्चे क्या किधर बढ़ रहे हैं और किस समत रुख कर रहे हैं, ये वालिदैन की ज़िम्मेदारी है और वो औलाद की तरबियत करें। फिर उस्ताद की ज़िम्मेदारी है कि वो उसको ज़िम्मे लेता है तो फिर उसकी हर तरह की फ़िक्री तरबियत, ज़हनी तरबियत, इल्मी तरबियत, हर तरह की तरबियत उसके ज़िम्मे है। और तीसरी ज़िम्मेदारी मिंबर व महराब की है। ये नहीं है कि 8 दिन के बाद या 1 साल के बाद हमने इज्तिमा किया और खिताबत के जौहर दिखलाए और लोगों से दादो तहसीन ली और वाह वाह किया और इस बात पे दाद दी कितने लोग जमा हुए थे, इतना इज्तिमा कसीर हुआ था। ये दाद लेने की बात नहीं है। हमने ये देखना है कि हमने बात कही क्या और क्या वो लोगों की जो है वो मारूजी ज़रूरियात को पूरा करती है और लोगों की मुस्तकिल ज़रूरियात का मदावा उसमें है या नहीं है। अल्लाह अकबर। तो गलबाए दीन के लिए कोशिश और जिद्दोजहद करना, इससे कभी भी हमें दस्तबरदार नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात मैं आपको ये भी अर्ज़ करना चाहूँ, अगर वक्त तेज़ी के साथ आगे ना बढ़ रहा होता तो मैं इसको तफसील से अर्ज़ करता कि गलबाए दीन का शौक़ जुनून की हद तक हमारे सीने में मौजूद होना चाहिए। लेकिन ये बात जहन में रखे कि अगर हम ये नहीं कर पाते तो हमारे ज़ुम्मे नहीं है, हमारे ज़ुम्मे जो है वो कोशिश और मेहनत करना है। जब इंसान ये तय कर लेता है कि ये मैंने करना ही करना है और वो नहीं हो पाता तो वो मायूस हो जाता है। इसलिए पैगंबरों ने भी मेहनतें की हैं। क़यामत के दिन बाज़ पैगंबर आएंगे, उनके साथ सिर्फ एक उम्मती होगा, बाज़ के साथ 2 उम्मती होंगे। तो क्या उन्होंने मेहनत नहीं की? और बाज़ अकेले ही आ जाएंगे। तो वो कहाँ तक हमारी दावत असरअंदाज होती है? हमने दावत को मौकूफ़ नहीं करना। गलबा अगर हो जाता है तो ये बहुत अच्छी बात है, बल्कि मैंने ये बात कई दफ़ा कही है कि हमारा काम सफ़े सीधी करना है, अल्लाह इमाम को भेज देगा। लेकिन हम खुद अगर हम कहें कि हम इमाम बन के भी हमने बैठना है तो फिर घर का रास्ता भूल गए, हम घर जाने की जल्दी में, फिर हम अब घर जाने की जल्दी में रास्ता भूल जाएंगे। इदारतुल मुस्तफ़ा एक मरबूत फ़िक्र का नाम है, इसके तयशुदा अहदाफ हैं। लेकिन ये बात जहन में रखिएगा कि हम एक तूफ़ान सीने में रखने के बावजूद
ایسی جلد بازی کبھی نہیں کریں گے جس سے ہمارا راستہ کھوٹا ہو جائے. ہم سمجھتے ہیں اور اس وقت جو دکھ پھیلے ہوئے ہیں، امت جس درد میں مبتلا ہے، دل تو چاہتا ہے. ایک وقت تھا اس زمانے میں ہم بھی کہتے تھے کوئی شہر دے لوگ بھی ظالم نے، کوئی سانو مرن دا شوق بھی ہے. وہ شوق فراواں مرنے کا سینے میں موجود ہے. لیکن آج منصور حلاج کے لہجے میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ اے عشق آہستہ بریز کہ غم زیادست، اے عشق آہستہ بریز کہ غم زیادست، اے آنسو ہولے ہولے برسو غم زیادہ ہیں. اے عشق آہستہ بریز کہ غم زیادست، اے شمع آہستہ بسوز کہ شب دراز است. اے شمع آہستہ بسوز کہ غم زیادہ شب دراز است. رات بہت لمبی ہے، رات بہت تاریک ہے، اس شمع کو بچا بچا کے جلانا ہے. کہیں بجھ نہ جائے یہ چراغ اور باقی آدھی رات اندھیرے میں ڈوب جائے. اگر تم چراغ ہدایت ہو، اگر تمہارے دم سے اجالے ہیں، اگر تمہاری وجہ سے اللہ کی مخلوق خیر کی راہوں کو اختیار کر رہی ہے، اگر تم امت کی ضروریات کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہو، تو پھر ہولی ہولی جلو، اس لیے کہ شب دراز است، رات بہت لمبی ہے. اے عشق آہستہ بریز کہ غم زیاد است، اے شمع آہستہ بسوز کہ شب دراز است. اس لیے ہولے ہولے آہستہ آہستہ منزل کی طرف بڑھتے جاؤ. ہاں اٹھنے والا قدم رہے منزل کی طرف. چونٹی کی چال پہ بھی چلو گے تو منزل پہ پہنچ جاؤ گے. لیکن اگر تم نے راستہ چھوڑ دیا تو گھر آنے کی جلدی میں گھر کا راستہ کہیں بھول نہ جائے. اس لیے ہمارے اہداف بھی واضح ہیں، ہمارا منشور بھی طے شدہ ہے. اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ جذبات کا طوفان بھی سینوں کے اندر موجود ہے. اللہ اکبر. لیکن اس کے بعد منظم جد و جہد اور تدریجی عمل پر ہم یقین رکھتے ہیں اور تدریج کے ساتھ ہی آگے بڑھیں گے. خدا چاہتا تو زمین و آسمان کو ایک دن میں ہی بنا دیتا، لیکن تدریج کا عمل سکھایا. 7 دنوں کے اندر زمین و آسمان کو بنایا. تو جب ہونا ہے اس امت نے غالب، وہ ہونا ہی ہونا ہے. اور میرے حضور کا ایک فرمان سن لیجئے. فرمایا مٹی اور گارے سے بنا ہوا کوئی مکان اور اونٹ کی اون سے بنے ہوئے کمبلوں سے بنا ہوا کوئی خیمہ باقی نہیں رہے گا جہاں کلمہ اسلام نہیں جائے. اسلام کا کلمہ تو ہر جگہ پہ پہنچنا ہے. اور یہ بات میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ شرق سے لے کر غرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک کوئی مکان ایسا نہیں ہوگا جس کی چھت پہ میرے حضور کے نام کا جھنڈا نہیں ہوگا. آ ملیں گے سینہ چاکانے چمن سے سینہ چاک، بزم گل کی ہم نفس باد صبا ہو جائے گی. شبنم افشانی پیدا کرے گی میری سوز و ساز، اس چمن کی ہر کلی درداشنا ہو جائے گی. آسمان سحر کے نور سے ہوگا آئینہ پوش، ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی. شب گریزہ ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے. تمہارا ہدف واضح ہے، تمہاری منزل متعین ہے، تمہارے سینوں میں طوفان کا ایک جہاں آباد ہے اور تم اس منزل کی طرف بڑھ بھی رہے ہو. لیکن شب بھی دراز ہے اور مسافت بھی بہت لمبی ہے اور تم اکیلے اس منزل تک پہنچ بھی نہیں پاؤ گے. اس لیے تم چلتے بھی جاؤ، ہدف پہ نگاہ بھی رکھو اور مڑ مڑ کے ساتھ شامل ہونے والے قافلوں کو بھی آوازیں دیتے رہو. نغمہ کجا و من کجا ساز سخن بہانہ ایز، سوئے قطار می کشم ناکائے بے زمام راہ. ناکائے بے زمام راہ، اس بے زمام ناکا کو، اس اونٹنی کو جو ہے وہ ساتھ لے کر کے چلو. قافلہ بڑھتا چلا جائے اور منزل کی طرف آپ کا سفر چلتا رہے. امت کے تصور کو ہمیشہ اجاگر رکھنا، حضور کی امت بن کے رہنا. آپ اپنی شناخت کو، آپ کی علاقائی شناخت ہے، آپ کی مسلکی شناخت ہے، آپ کی خاندانی شناخت ہے، آپ کی جو بھی شناختیں ہیں ان شناختوں کو باقی رکھو. میں ان شناختوں کا انکار نہیں کرتا، لیکن آپ کا تعارف امت کے حوالے سے آگے بڑھنا چاہیے. اور امت یہ ایک آفاقی تصور ہے کہ جو آپ کو کھڑا کر دے گا اور آقا کریم علیہ السلام کی تسکین قلب کا سبب اور ذریعہ بنے گا. میں آج ہی اپنے ایک دوست سے بات کر رہا تھا کہ میرے گھر کے اندر میرے بیٹے اور میری بیٹیاں جب آپس میں بیٹھ کر کے کوئی خوشگوار ماحول میں بات کر رہے ہوتے ہیں تو ان کی آپس میں مسرتوں اور خوشیوں کی اس کیفیت کو اور ان کی ہم آہنگی کو میں اس قدر فرحت قلب کا ذریعہ سمجھتا ہوں کہ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ میں آبدیدہ ہو جاؤں گا اور میں اٹھ کے چلا جاتا ہوں. اور کبھی
किसी वजह से वो आपस में खिंचे बैठे हों तो मेरी तबीयत में बड़ी गरानी गुजरती है और मैं फिर सोचता हूँ क्या लम्हे और क्या अजियत की घड़ियाँ होंगी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम पर, जब उनके एक बेटे को बाकी बेटों ने कुएं में फेंक दिया था। उनके दर्द की कैफियत का कोई अंदाजा कर सकता है कि किस करब से वो गुजरते होंगे। उन बेटों के लिए भी उनके सीने में एक मोहब्बत, और दूसरे बेटे को वही बेटे कुएं में डाल गए। और फिर मैं पलट के तीसरी जगह पे जाता हूँ कि जब उलमा मशाइख एक दूसरे के जुब्बे उधेड़ रहे होते हैं, मिंबर रसूल जो हुजूर का दिया हुआ होता है, इस पे एक दूसरे को काफिर कह रहे होते हैं और किसी को काफिर कहने पे जश्न मना रहे होते हैं और उनकी पगड़ियां उधेड़ के उसकी धिजियां बखेर रहे होते हैं, उस पे रक्स कर रहे होते हैं। गुंबद खजरा में रसूलुल्लाह को कितनी तकलीफ होती होगी। तो इसलिए उम्मत बन के रहो, बिखर के ना रहना। उम्मत वाहिदा के तसव्वुर को जितना उजागर कर सकते हो उसको उजागर करो। सियासी शऊर अच्छी तरह से आपके अंदर होना चाहिए। हम इंतखाबी सियासत से गुरेज इसलिए करते हैं, इसका नतीजा हमारी आंखों के सामने है कि 70 साल में कुछ नहीं मिला, तो आइंदा हम जो मुयस्सर है वो हम जब जो कर रहे हैं वो भी क्यों छोड़ बैठे। दो तरह के तबके हैं। एक तबका हमें जब कभी मिलता है तो बड़ी हमदर्दी से कहता है कहीं सियासत में ना आ जाना, फला फला ज़ाया हो गया, आप ना ज़ाया हो जाना, तो हम उनको कहते हैं बेफिक्र रहिए। और एक तबका और एक किस्म के लोग मिलते हैं तो वो कहते हैं जनाब आपका हक है कि आप मैदान अमल में उतरें, ये डाकू, ये लुटेरे, ये चोर, ये किस तरह के हैं, तो आपको इंतखाबी सियासत में आना चाहिए। तो मैं उनसे भी कहता हूँ कि मैं इससे माजरत करता हूँ, इसलिए कि जो मैं कर रहा हूँ उससे हकीकी सियासी शऊर पैदा होगा, रिजाले कार पैदा होंगे, अफराद साजी के अमल से हम गुजर रहे हैं। और जो आप मुझे बताने जा रहे हैं वहां जाके मैं वो कर नहीं सकूंगा, और जो खाली सीट छोड़ूंगा वहां कोई बैठ करके वो करेगा नहीं। जो मुयस्सर है वो छूट जाएगा, जो कर नहीं सकता उसको हाथ डाल लूंगा। तो ये आप मेरे साथ हमदर्दी नहीं कर रहे। वो एक जमाने में मुझे किसी ने कहा कि आप जरूर आइए, और बड़ी ही मोहब्बत का इजहार किया और बहुत सब्ज बाग भी दिए। तो मैंने उनको पीर नसीरुद्दीन अलैहि रहमा का एक कौल सुनाया कि एक ज़माने में उनको वक्त के एक हुक्मरान ने कहा कि जनाब आप आइए, हम आपको वज़ीर बनाना चाहते हैं। तो उन्होंने हंस के कहा मैं बादशाह, तुम इन्हें वज़ीर बनाना चाहना है। तो मैंने कहा साहब हम तो बादशाह बने बैठे हैं और आप हमें वज़ीर बनाना चाहते हैं। इसलिए हम इंतखाबी सियासत का कोई अमली नतीजा नहीं देखते। और अगर आप सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया देखते हैं तो आजकल जो हाहाकार मची है, जो अंधेर नगरी है, जो लहजों की जो है वो अजीब बदबू फैली हुई है, तो क्या कोई ये पसंद करता है कि मैं भी जाकर उस माहौल में खड़ा हो जाऊं? और अगर कोई कहता नहीं जनाब आप साफ सियासत कीजिए, तो मियाँ ये साफ सियासत का तो माहौल पैदा कर रहे हैं, ये रिजाले कार ही तो पैदा कर रहे हैं। बाकी ये आरजू कि आप आए, मियाँ मेरी ये आरजू नहीं है कि मैं आऊं, वो माहौल पैदा करना चाहता हूं कि कोई आए, उसके लिए कोई रास्ता, कोई बुनियादें तो खोद जाए, कोई रास्ते के अंदर से पत्थर तो हटा दे। सब ने ये कहा कि मैं आऊंगा, लेकिन रास्ते के अंदर पत्थर पड़े थे। हमारा मिशन उन पत्थरों को हटाना है, उन नोकदार कांटों की जो है वो कमर तोड़ना है, रास्ते हमवार करना है, और हमने देर तक इस काम की तरफ जाना है। ए शम्मा आहिस्ता बसोज के शब दराजस, ए शम्मा आहिस्ता बसोज के शब दराजस, ए अश आहिस्ता बरेज के गम ज़्यादस्त, सीनों में तूफान है, कल भी कल मिर्जन बिलौतिल इफ्तिराक, मेरा सीना जल रहा है हंडियों की तरह, मेरा भी जी चाहता किसी दीवार से टकरा जाऊं। इन हालात में क्या कोई देख सकता है कि रसूलुल्लाह की उम्मत काटी जा रही हो, बच्चे ज़बह किए जा रहे हो फलस्तीन में, कश्मीर में, लेकिन क्या इसका इलाज मेरे पास सियासत के मैदान में छलांग लगा देनी है, जहां टांगे तड़वा बैठूं और जो मुयस्सर है वो भी ना कर सकूं? मैं जो करता हूं मैं शौरी तौर पे खड़ा हूं, मैं जहां खड़ा हूं दलील से खड़ा हूं, मैं जहां खड़ा हूं मैं पूरे तयक्कुन के साथ खड़ा हूं। मंजिल और हदफ मेरी निगाहों के सामने है, मैं आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता चला जाता हूं, लेकिन मंजिल की तरफ मेरी सीध है। हमारा नरम रो कासद पयामे जिंदगी लाया, हमारा नरम रो कासद पयामे जिंदगी लाया, खबर देती थी जिनको बिजलियां वो बेखबर निकले। तो हम बिजली की तरह कूद करके हम शोला नहीं बनेंगे, हम शमा बनेंगे। लोग कहते हैं शोला बन जाओ, शोला बनना भी ये आग का मिजाज है और शमा बनना भी आग का मिजाज है।
لیکن آج کی اس کانفرنس میں میں آپ کو اپنا منشور بتا رہا ہوں. ہم شعلہ بننے کا مزاج نہیں رکھتے, ہم شمع بننے کا مزاج رکھتے ہیں. اے شمع آہستہ بسوز کہ شب دراز است, اے عشق آہستہ بریز کہ غم زیاد است. اس لیے ہم بڑھتے چلے جائیں گے, اور سیاسی شعور رکھنے کے باوجود ہم غیر سیاسی نہیں ہیں. 100 بار کہتا ہوں غیر سیاسی نہیں ہیں, لیکن انتخابی سیاست اس وقت حالات نہیں ہیں, اور میری زندگی میں بھی یہ حالات پورے نہیں ہو سکتے. اس لیے یہ راستہ رجال کار, وہاں جو بھی ہوگا حضور کے نام کا جھنڈا اٹھائے گا. اللہ اکبر. آگے بڑھیے. تعلیم, تبلیغ, قیام امن, نظام عدل, اس کے ذریعے سے ہم آگے بڑھیں گے. وقت سمٹ گیا. تصور طریقت ہمارے ہاں ہر کی ہے. اقبال نے کہا تھا کہ میں اس تصوف کا قائل ہوں جو ہر کی ہے. یار نذرانے میں بھی تو آپ سے لے سکتا ہوں. آپ وہ ٹھگو شاہ اور مگو شاہ کو اور گوگے شاہ کو نذرانے دیتے ہیں, تو کیا میں مانگوں گا تو آپ مجھے نہیں دیں گے؟ تو آپ مجھے بھی تو نذرانے دیں گے. میرا بھی تو ایک 6 کنال کا بنگلہ چاہیے, میری بھی تو آرزو ہیں, میرے بھی تو بچے ہیں. لیکن میں مرکز کے ایک کونے میں زندگی گزارنے کا عزم کیا ہوا ہے, اور اپنے بچوں کو بھی اسی پہ لا رہا ہوں کہ ساری زندگی ان چٹائیوں پہ زندگی گزارنی ہے. خاک نشین بن کے مرکز نشین بننا ہے, تو یہی تمہاری زندگی کا منشور ہے. تو کیا مجھے یہ نہیں چاہیے؟ تو یہ ہر کی ہے وہ فقر قرآن احتساب ہست و بود, نئے رباب و مستی و رقص و سرور, فقر اریاں گرمیاں بدر و حنین, فقر اریاں بانگے تکبیر حسین, فقر بیدار فقر زندہ, ڈھونڈ وہ فقر کی جس کی اصل ہو حجازی, وہ حجازی فقر کی پاسبانی ہم نے کرنی ہے. میرا سبوچہ غنیمت ہے اس زمانے میں, میرا سبوچہ غنیمت ہے اس زمانے میں, اگرچہ خالی ہیں صوفیوں کے کدو. آج کوئی ہو تو صحیح کہ لوگ اس انداز سے بات کریں کہ خانقاہوں کے رنگ یہ بھی ہوتے ہیں جہاں تحرک کا درس و سبق دیا جاتا ہے. میں آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری باتیں سنی. سخت کڑکتی دھوپ میں اطراف میں پھیلے ہوئے لوگ مرکز کے ہالز میں, صحن میں, مسجد میں, جہاں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے, اللہ سب کو جزا دے. اندرون بیرون ملک سے جو لوگ تشریف لائے, مختلف حلقہ جات سے تشریف لائے, میرے طلباء نے, درس گاہ کے طالب علموں نے, جس طرح میں نے رات ایک بچے کو دیکھا کہ ایک جو ہے وہ ایک نوجوان طالب علم کو دیکھا جو شاید منتہی کلاس کا طالب علم تھا, کہ ایک 8-10 سال کے بچے کی خدمت جو ہے وہ اس کے سامنے یوں ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوا تھا اس کی خدمت کے اندر. تو میرا دل دعائیں دیتا ہے, اللہ آپ کو امت کا اثاثہ بنائے, آپ کو حضور کی امت کے لیے منتخب کرے. تم عالم دین بنو لیکن روٹیاں مانگنے والے نہیں. تم عالم دین بنو ممبر کی حرمت کو بیچنے والے نہیں. تم عالم دین بنو محراب کے تقدس کو پامال کرنے والے نہیں. تم وہ عالم دین بنو کہ جس پہ رسول اللہ کی قیامت کے دن ناز کریں کہ یہ میری امت کا عالم ہے, جس کے بارے میں کہا تھا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل. اللہ آپ کو اس درجے پہ لے جائے اور وہ مقام آپ کو عطا فرمائے. یہ کارکن, یہ محنت کرنے والے لوگ, حلقہ جات کے ذمہ دار, ہمارے مبلغین, اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. مرکز کا ایک جو ہے وہ فیز مکمل ہو گیا اور آپ کی نظروں کے سامنے ہے. ہم نے یہ چاہا تھا کہ مرکز مکمل ہوگا تو ادھر سے مصطفی اجتماع بھی ہوگا, تو ہم مرکز کے صحن میں تکمیل پر ایک جشن بھی کر رہے ہوں گے. لیکن ہم نے کل رات ہی, پرسوں رات ہی یہ طے کیا کہ جس قدر لوگوں کی آمد متوقع ہے تو مرکز میں تو اتنے لوگوں کا آنا ممکن نہیں ہوگا. پچھلے سال جو حال ہوا تو یہ جگہ پھر منتخب کر لی گئی. یہاں بھی وہاں سب جگہوں پہ لوگ جو ہے وہ اپنی محبت کے ساتھ تشریف فرما ہیں. جن لوگوں نے اس مرکز کی تعمیر میں ایک پائی بھی دی, آپ سارے لوگوں کی آمین کے ساتھ دعائیں اللہ ان کی قبول فرمائے. تو اس مرکز کو اسلام کی نشأت و نہضت کا ضامن بنائے. اور اب مرکز کا جو دوسرا فیز ہے جو ایک عالمی معیار کے مطابق ہاسٹل بن رہا ہے, 50 کروڑ کی لاگت سے یہ ہال تعمیر کے مراحل سے گزر کے تکمیل کی منزل تک پہنچے گا. میں آپ کو ترغیب دیتا ہوں کہ جس طرح آپ نے اس مرکز کے لیے کوشش کی تھی اسی جذبہ فراواں کے ساتھ, مجھے یاد ہے لوگوں نے 10-10, 20-20 روپے کے ساتھ بھی مدد کی تھی. یہ 2 سالوں کے اندر ہم نے یہ مرحلہ مکمل کرنا ہے, تو اپنے اوپر واجب کر لے کہ اس 2 سالوں کے اندر ہم اپنی آمدنی کا کچھ حصہ, 10واں حصہ, 5واں حصہ, 100واں حصہ, جتنا بھی حصہ آپ مختص کرنا چاہتے ہیں وہ کر دیں, اور از خود آپ یہاں مرکز کے جو اکاؤنٹ آفس میں پہنچائیں
یا جو ذمہ دار ہیں ان تک پہنچائیں تاکہ ہم بر وقت اس کی تکمیل کر سکیں. اور ملک کے طول و عرض کے اندر جو المصطفیٰ اسلامک سینٹرز بن رہے ہیں تو ان کے ساتھ اپنا تعاون اپنی محبت جاری رکھیں. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سلام بارگاہ رسالت